ہو شب برات میں ہمارے ساتھ فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا، تسبیح تلاوت میں مشغول رہے، رونے دھونے میں مشغول رہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہی اللہ آج کے اس سال کے مردوں کی فہرست میں ہمارا نام ڈال رہا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے، لسٹ تیار ہوتی ہے، فہرست بنتی ہے، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، سب اللہ میاں تیار کرواتے ہیں اس رات کے اندر۔ اس لیے اس رات کو کہا گیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فیصلے کی رات ہے۔ ہم موٹر سائیکلوں پر سڑکوں پر گھومتے ہیں، ادھر ہماری موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، ہر سال روزہ رکھتے تھے پورے مہینے کا، شعبان کا، اور کبھی کبھی 10 مہینے کا رکھا کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ میاں پورے سال مرنے والوں کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جب میرا نام سال میں مرنے والوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں، روزے دار ہوں۔ یہ مقدس مبارک راتیں ہیں، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک بے شمار لاتعداد بندوں کو اس رات کے اندر جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ 1-2 کو نہیں، 100-200، 1000-2000، لاکھ 2 لاکھ، کروڑ 2 کروڑ کو نہیں، بلکہ لاتعداد بندوں کو جہنم سے خلاصی۔ شب برات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہم نے تو نام ہی بگاڑ دیا، ہم نے تو شبرات کر دیا۔ شب کے معنی بھی رات اور رات کے معنی بھی رات، کیا ترجمہ ہوا دیکھو، رات رات، ہم نے بگاڑ دیا۔ اصل ہے نام شب براءت۔ شب براءت، براءت کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے، برات کہتے ہیں نجات کو، برات کہتے ہیں آزادی کو، براءت کہتے ہیں خلاصی کو، رہائی کو۔ اللہ کیا مطلب ہے شب برات کا؟ شب برات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رات آزادی کی رات ہے، یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات خلاصی کی رات ہے، یہ رات قیدیوں کی آزادی کی رات ہے، رہائی کی رات ہے۔ اللہ اپنے بے شمار بندوں اور بندیوں کو اس اکیلی رات میں جہنم سے آزادی، خلاصی، رہائی اور نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے شب برات، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب مدینہ کے اندر سب سے بڑا، سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، وہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے اس قبیلے کے لوگ۔ آپ نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے کے برابر اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں کو، بندیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اپنے بندوں بندیوں کو اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے محروم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے شب برات بھی آتی ہے، شب قدر بھی آتی ہے، رمضان بھی آتے ہیں، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں سب چلی جاتی ہیں، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو، بندیوں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، سوائے 5 قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا، چاہے وہ کتنا ہی روز دھوئیں، چاہے وہ کتنی عبادت کریں، چاہے وہ رات کو قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں، اللہ ان کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ ان کو ابھی روکو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ ان برائیوں سے یہ توبہ نہ کر لیں۔ نیت کرو، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ان میں ملوث ہے، آج اسی وقت توبہ کریں گے انشاءاللہ، ابھی توبہ کرنا ہے مغرب کا وقت آنے سے پہلے، تاکہ اللہ پاک ہمیں اپنی مغفرت کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے۔ ہاں، اگر ان میں سے ایک برائی بھی اگر رہ گئی ہمارے اندر، میرے بزرگوں، مغفرت سے محرومی ہو جائے گی۔
اور اس رات میں مغفرت نہ ہونا تو پھر کب ہوگی مغفرت؟ کب ہوگی؟ کون سا دن آئے گا؟ کون سی رات آئے گی جس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اس رات میں معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا مشرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والا. اور شرک کا مطلب یہ نہیں ہے، خالی یہی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا ہے. اگر کوئی اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو بھی چاہے کسی انسان کو یا کسی جاندار چیز کو یا بے جان کو اگر اللہ کے ساتھ کسی بھی اس کی ذات میں یا صفات میں شریک مانتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ مشرک ہے. اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. ہاں، خالی یہی نہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں برادران وطن جن کی عبادت کرتے ہیں وہی مشرک ہوتے ہیں. مسلمان کی زندگی میں شرک بڑا بڑا ہے. جنازے کی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جنازہ چاہے کسی کا بھی ہو، مرد کا، عورت کا، گنہگار کا، فرمانبردار، نافرمان، یہاں تک کہ اگر کسی ولی کا جنازہ بھی ہوگا، صحابی کا جنازہ ہوگا، نبی کا جنازہ بھی ہوگا، جنازے کی نماز کا ایک طریقہ ہے، کھڑے کھڑے نیت باندھو اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی جنازے کی نماز پڑھنے میں چاہے کسی بھی مسلک کے ہو کہ اس میں رکوع کیا ہو یا سجدہ کیا ہو؟ وہ بھی تو نماز ہے. کیوں نہیں ہوتا رکوع؟ کیوں نہیں کرتے اس میں سجدہ؟ اس لیے نہیں کرواتا اللہ پاک کہ دیکھو یہ چاہے نبی ہے، یہ چاہے ولی ہے، یہ ولیہ ہے، ابھی اس کا جسم سامنے ہے لیکن اس کے سامنے جھکنے کی ہم ابھی اجازت نہیں دے رہے. جب یہ قبر کے اندر مٹی کے نیچے چلا جائے گا اس وقت اس کے سامنے جھکنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ کاش کے مسلمان سمجھ لے. اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہا. کھڑے کھڑے نیت باندھنا ہے اور کھڑے کھڑے سلام پھیرنا ہے. رکوع کی بھی اجازت نہیں ہے، سجدہ تو بہت دور کی بات ہے. تو مشرک کی اللہ معاف نہیں، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا مشاہین جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ دوسرا مشاہین ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی. دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، نفرت، یہ جس کے دل کے اندر حسد ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. آپس کے تعلقات توڑنے والا، رشتہ داری ختم کرنے والا، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے لڑا ہوا ہے، سالوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، اللہ کے لیے چھوٹے بن جائے، معافی مانگ لے. ہم سے وہ معافی نہیں مانگ رہا، ہم اس سے معافی مانگ لیں. ہمیں وہ سلام نہیں کر رہا، ہم اس کو سلام کر لیں. کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمارا نام مردوں کی فہرست میں آ رہا ہو اور ہم اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اس رات میں مغفرت سے محروم کر کے اپنے پاس بلا رہا ہو. ہماری معافی بھی نہیں ہوئی اور مردوں کی فہرست میں نام بھی آ چکا. اللہ کے لیے چھوٹے بن جائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ کے لیے جھکے. ہاں، ماں باپ کا دل دکھایا، رشتہ داروں کا ستایا، پڑوسیوں کو، کسی کو بھی، اللہ کے لیے اس سے معافی مانگ لے. اس نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دے گا. اور تیسرا قسم کا آدمی جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عاق للوالدین، ماں باپ کا نافرمان. اللہ اس کو بھی چھوڑے رکھتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو، ماں باپ کو ستانے والے کو، ماں باپ کا دل دکھانے والے کو. اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اللہ معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا، مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، نشے باز، نشے کرنے والا.
اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور پانچواں فرمایا مسبل ازارن، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. عام ہو گیا، عام ہو گیا، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس کو. تو جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس شخص پر، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کو دردناک عذاب دے گا. کون ہوگا؟ جو کپڑوں کے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا رہا ہوگا. اللہ مغفرت نہیں کرتا، ازراہ تکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، آج اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں. غروب آفتاب سے پہلے کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے اعلان شروع ہو جاتے ہیں، مغفرت کے اعلان شروع ہو جاتے ہیں، پوری رات اعلان چلتے ہیں. اور وہ توبہ دائمی ہو، استقامت ہو، اپنی جمے اس پر. ایسا نہیں کہ یہاں تو توبہ مانگی، توبہ کری، معافی مانگی، اور رات بھر تو بچے رہے، صبح ہوتے ہی واپس شروع ہو گئے. توبہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، اور جو آئندہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، اس کا نام توبہ ہے. کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، جو کیا ہے اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، تجھے ناراض کر دیا جھوٹ بول کر، جو بھی گناہ ہوا ہو اس کے اوپر ندامت، شرمندگی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اس کا نام توبہ ہے. آدمی پکی نیت کر لے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہو جائے بشریت کے تقاضے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ پہلے تو نیت کر لی آئندہ نہیں کروں گا پھر کر بیٹھا. حدیث میں آتا ہے، بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کو کوئی معاف کرنے والا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا اللہ مجھ سے پھر ہو گئی معاف کر دے. اللہ پھر بھی کہتا ہے فرشتوں سے کہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، معافی مانگیں اللہ سے، اور آج تک کی کمی کوتاہی پر اللہ سے توبہ کریں. جس اعتبار سے بھی دین کے معاملے میں ہم سے، ایمان کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے معاملے میں ہم سے جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے بزرگوں اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ نیت کریں انشاءاللہ اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر کے مردوں کی، عورتوں کی بھی فکر کریں گے. مردوں کا کام، مستورات کا کام اسی لیے ہے. مردوں کی تعلیم، مستورات کی تعلیم، مردوں کا خروج، مستورات کا خروج. جیسے ہم اپنی ذمہ دار ذات کے ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کی مستورات کے بھی ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے مردوں پر محنت کری ہے، ایسے ہی عورتوں پر بھی محنت کری ہے. بلکہ میرے بزرگوں، اللہ کے دین کے اوپر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر سیرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے جان سے اور مال سے دونوں اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، نبوت ملی، آپ گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ بہ رہا تھا، آپ کانپ رہے تھے، دل دھوج رہا تھا. گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، اور آپ جو ہے کانپ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. کون تھا گھر میں سوائے بیوی کے؟ بیوی نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، آج تو مجھے جان جانے کا خطرہ ہو گیا تھا، اپنی جان ہی نہیں چلے جائے میری. اس طرح کا فرشتہ اس نے مجھے بھیجا، دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھو. بار بار بھیجنے دبوچنے کی وجہ سے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری جان چلی جائے گی.
آج کل کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی ہے، اجی کوئی جنات ونات تو نہیں آ گیا کہیں، دکھاؤ کسی بابا کو، چلنا میرے ساتھ، میرا بھائی جانتا ہے، وہ دم کر دیں گے، تعویذ بنا کے دے دیں گے، بوتل میں پانی پہ دم کر کے دے دیں گے، آپ پی لینا، کیا پتا کوئی جنات آ گیا ہو۔ لیکن وہ تھی، ہاں کیا فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسے تھوڑی جا سکتے ہیں، اللہ آپ کو ایسے کیسے رسوا کر دے گا، اللہ آپ کو ایسے کیسے ذلیل کر دے گا، اللہ آپ کو ایسے کیسے ضائع کر دے گا۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ کمالات جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہو، ان کو آپ کما کر دیں، مہمان کی میزبانی آپ کریں، بچھڑوں کو آپ ملائیں، کمزوروں کی آپ مدد کریں، آپ کے اندر اتنی خوبیاں، اور اللہ آپ کو ایسے ضائع کر دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر والی کہہ رہی ہے، کون کہہ رہی ہے؟ گھر والی کہہ رہی ہے، اور خود نے تسلی دی۔ جب اپنے آپ کی تسلی سے مطمئن نہیں ہوئی تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، ان سے تسلی دلوائی، اور انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یہ تو جبریل علیہ السلام ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں، اور کاش کہ میں اس وقت طاقتور رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے، ان سے تسلی دلوائی۔ عورت جب ارادہ کر لے کسی بھی کام کا، چاہے اچھے کا یا برے کا، کنارے لگا کر چھوڑتی ہے، اس سے پہلے قدم نہیں روکتی۔ اگر اچھائی کا ارادہ کر لیا تو آپ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ غنی آپ کہاں سے ہوئے تھے؟ اَيْ بِمَالِ خدیجہ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ سارے مکہ والوں کے پاس جتنا مال تھا، آدھا مال صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پورے مکہ کے، اتنی بڑی مالدار تھی، لیکن اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، سارا قربان کر دیا، آخرت کے لیے، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اپنی آخرت سمجھ جائے، اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غصے سے، جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے اپنا سارا مال لگا دیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں نثار کر دیا سارے مال کو۔ آج مزاج بدلے ہوئے ہیں، اس لیے آدمی کماتا کماتا بیل بنا ہوا ہے، گدھے کی طرح صبح سے شام تک جو ہے گاڑی کے بیل کی طرح محنت کرتا ہے، لیکن بیوی کے چوچلے پورے نہیں ہوتے، بیوی کے چوچلے پورے نہیں ہوتے۔ ہاں، کبھی یہ نہ ہوگی، کبھی وہ نہ ہوگی، میرے فلاں کی شادی، بھائی کی شادی، بھتیجے کی شادی ہے، میں تو 3 دن کے 3 جوڑے لے لوں گی، اور ہر جوڑا کوئی 200-300 والے نہیں، ہر 1500-2000 کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جوڑا تھا، 9 مہینے کے اندر 9 بیٹیاں رکھتے ہو گئی اس جوڑے کے اندر۔ جب مزاج کر دیں گے تو پھر ادھر سے ادھر وہ پائے گا۔ آج ہم نے ظلم کیا ہے اپنے گھر کی عورتوں پر، ان کو دین نہیں سکھایا، اس لیے وہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، ہمارے اوپر کا درد اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے دین کی فکر نہیں کری، ان کے آخرت کی فکر نہیں کری۔ ہم نے ان کو اگر سمجھائے تو ہم نے ان کو اپنی نوکرانی سمجھائے، اگر ہم نے ان کو سمجھائے تو اپنے گھر کی نوکر سمجھائے، اگر ہم نے ان کو سمجھائے تو باورچی ان کو سمجھائے، اگر ہم نے ان کو سمجھائے تو بھیا ان کو سمجھائے کہ میرے گھر کی صفائی کر، یہ تیرا کام ہے، میرے کپڑے دھو، یہ تیرا کام ہے، میرا کھانا بنا، یہ تیرا کام ہے، میرے گھر کو تم دو، یہ میرے گھر کی بندر لے دو، یہ تیرا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تیرا۔ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کے دین کے بارے میں ہم سے پوچھو گی،
ان کی آخرت کے بارے میں اکثر کچھ ہوگی، ان بچیوں کے بارے میں اکثر سوال ہوگا قیامت کے دن، اور یہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے بارے میں کہیں گے یہ بچے یہ بچیاں اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہمارے بڑوں کی پیروی کی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں تیرے راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، آج ان سے من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے اگر ہمیں سنگل عذاب دیتا۔ ان کی دنیا بنانے کے لیے ہم ان کی بھی آخرت اور اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں، یہی میرے بزرگوں کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں، 3 دن لگواؤ ان کے، اشرے لگواؤ ان کے، چلے لگواؤ ان کے، پھر دیکھو وہ بچی جس نے کبھی سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھا ہو، جس نے کبھی چادر نہیں ڈالی ہو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ بچی سوتے سوتے بھی چہرے پر اور سر پر کپڑا اوڑھ کر کے سوئی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بنے گی، آج مغربی عورت کی بیٹی بنی ہوئی ہے، شرم آتی ہے؟ کیوں غیر آج حجاب کے اوپر کیوں اٹھ رہے فتوے اور کیوں قانون نافذ کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے موقع دیا ہے ان کو، ہم ہیں اسلام کے دشمن، ہم ہیں قرآن کے دشمن، سب سے پہلے ہم نے انکار کیا ہے قرآن کی ہدایت کا اور قرآن کی ہدایت کا۔ بعض میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حجاب کون سا مذہب کا حصہ ہے، کون کہہ رہا ہے حجاب اور کون کہہ رہا ہے پردہ، یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو، کیوں نہیں سمجھتے ہم قرآن کو؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کیا ہے اگر قرآن نہیں ہے تو؟ اگر آج کی بیٹی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے اندر کوئی سور کا ایسا نہیں تھا جو حجاب کو اور پردے پر انہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن کیا حال ہے مسلمان کی بیٹی کا؟ دیکھو مسلمان کی بیوی کو، مسلمان کی ماں کو، مسلمان کی بہن کو سڑک کے اوپر نکل کر شادیوں کے اندر دیکھو، میلوں کے اندر دیکھو، ہم نے چھوڑے پردے کو، بعد میں دوسرے نے اٹھائے ہوں گے۔ ہم قصور والے ہیں۔ مسلمان جب اسلام پر اور ایمان والا جب ایمان پر جمے گا پھر بزرگوں پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ جب ایمان پر جمے ان کی تجارت کو دیکھ کر لاکھوں آدمیوں میں کرنا پڑا ہے، صرف تجارت کو دیکھ کر کے پورا کا پورا ملک مسلمان ہوا، اسلام کا کرنا پڑ گیا۔ اور آج یہ جو ہو رہا ہے یہ ہماری بے غیرتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارے عمل، کوئی عمل ہمارا نہ حضور سے میل کھاتا ہے نہ صحابہ سے میل کھاتا ہے۔ معافی مانگے اللہ سے، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی نہیں کریں گے اپنے گھر کی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی عزت سے شروع کریں، اپنے گھرانے سے شروع کریں، ان کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں۔ یہ وقت لگا کر آئیں گی، خاندان دیندار بنیں گے انشاءاللہ، خاندان خالی گھر نہیں، خاندان کے خاندانوں میں دین کے فیصلے کرے گا اللہ، ہدایت کے فیصلے کرے گا اللہ۔
پھر یہ بچی، یہ ماں اپنے بچوں کو گود میں سکھائے گی آخرت کیا ہوتی ہے، قبر کیا ہوتی ہے، حشر کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ گود میں سکھائے گی بچے کو۔ ہاں، مولانا عمر صاحب پالنپور میں رحمۃ اللہ علیہ رات کو سو رہے کروٹ لے رہے، اور کروٹوں میں کروٹ لیتے لیتے خواب کے اندر محشر قائم ہوا ہے، حساب کتاب شروع ہو گیا، اور اللہ میاں حساب دے رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں بچپن میں آئے، اور خواب دیکھتے دیکھتے نیندوں میں بڑبڑا رہے، اور اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ حساب میں میری آسانی فرما، میری آسانی فرما، اے اللہ حساب کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ کروٹ لیتے لیتے چارپائی میں نیچے گرے، ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا رات کو آپ نے آخرت سنائی تھی، حشر سنایا تھا، اللہ حساب لے گا آپ نے یہ بتایا تھا، میں تو خواب میں بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، میرا حساب شروع ہو گیا، میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ سکھائیں گی پھر مائیں، پھر لے کے بیٹھیں گی کتاب اور سنائیں گے ان کو صحابہ کے واقعات، پھر یہ بچے جا کر کے ایمان کی دعوت دیں گے، کرنے کی دعوت دیں گے۔ آج ہمارے گھر اس سے خالی ہیں، یہ کرو انشاءاللہ، اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہوئے برسوں ہو گئے، سالوں ہو گئے، لیکن رجوع شروع نہیں ہو رہی۔ آج نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ ہم آج سے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں گے۔ قرآن کریم کے سیکھنا سکھانا، کتاب کی تعلیم، یہ اپنے گھروں میں شروع کریں۔ اللہ، یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اللہ قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیوں سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیاتوں میں سے جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا مذاکرہ کرو اپنے گھروں کے اندر۔ کیا ہے اللہ کی آیت ہے؟ قرآن کو ہے، تعلیم کے حلقوں میں قرآن کے حلقے قائم کریں، ماں بیٹی کے قرآن صحیح کرائے، بیٹی ماں کا صحیح کرائے، بھائی بھائی کا صحیح کرائے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا صحیح کرائے، تعلیم کے حلقوں میں قرآن کے حلقے، صفات کا مذاکرہ ہے، مشورہ ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ ہوگا، اللہ پاک اس عمل کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ کرو انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ انشاءاللہ، روزانہ اپنی موجودگی کے اندر تعلیم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان قریب آ رہے ہیں، بغیر رمضان میں سے پڑھیں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اتنے روزے کے فضائل ان کو سنائیں، تراویح کے فضائل سنائیں، اعتکاف کے فضائل سنائیں، کہ ہمارے اگر اللہ نہ کرے کسی کا یہ یاد ہو کہ صاحب گرمی پڑے گی میں کیسے روزے رکھوں گا، 20 رکعت تراویح میں کیسے پڑھ پاؤں گا، 17 تو پڑھی نہیں جاتی، اتنے فضائل سنے گا رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں تو ایک روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، فضائل رمضان کی تعلیم کریں، فضائل قرآن کی تعلیم کریں، بدل بدل کر کے منتخب احادیث سے، اور فضائل اعمال اول دونوں حصوں میں سے ہر زبان کے اندر ملتی ہے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ساری زبانوں میں کتاب ملتی ہے، کیا جائے گا 200-250 روپے کی کتاب آتی ہے، لے کر کے اپنے گھر پر روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ نے بڑے بڑے بےدینوں کو ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے، ان تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اللہ نے دیندار بنا دیا، بلکہ ان کو ہی نہیں، ان کے گھرانے کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، خاندانوں کو اللہ نے دیندار بنا دیا۔ اس لیے ہم بھی خود فکر کریں، اپنے علاقے میں جہاں جہاں مصنوعات کی تعلیم ہوتی ہے ہفتے واری، ہر گھر میں تو ہوتی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی یہ فکر ہے ہر گلی کے اندر ہو، ہر 20-15-20 مکان کے گھروں درمیان کے اندر ہفتے والی تعلیم ہو، اور ہر ہفتے اس گلی کی تمام مصنوعات پردے کے اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر ہفتے میں ایک دن جمع ہو، ہر ہفتے۔ اگر ہمارے گھر میں ہوتی ہے بہت اچھی بات، نہیں ہوتی تو جہاں ہوتی ہے ہم اپنے گھروں کو بھیجیں، اپنی مصنوعات کو وہاں بھیجیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ بھیجیں۔ اگر وہ جائیں گی تو انشاءاللہ ہدایت لے کر کے آئیں گی، رحمت لے کر کے آئیں گی، دین لے کر کے آئیں گی، نمازوں کی پابندی لے کر کے آئیں گی، سنتوں کا اہتمام لے کر کے آئیں گی۔ اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے پھر آسانی کے ساتھ 4 مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ جماعت والوں کی بات تو کم سمجھ میں آتی ہے، بیوی کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی سی بھی بات ہو، گھر والی کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماں باپ کہتے رہتے ہیں بیٹا یہ لے آنا وہ لے آنا، 2-3 دن گزر جاتے ہیں، بیٹا کہتا ہو ابا بھول گیا،
پاپا بھول گیا، دماغ میں نہیں رہی، کام اتنا سارا تھا کہ سمجھ میں نہیں آئی، کل لے آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ادھر گھر والی نے اگر ایک بار کہہ دیا تو دماغ میں سوال کر کے ایسا جاتا ہے کہ واپس آنے تک نکلتا ہی نہیں ہے دماغ سے۔ اگر اس نے کہہ دیا بریانی لانی ہے تو بریانی آنی ہی آنی ہے، آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ سارا کام کروا دیں گے، یہی ہمارے 4 مہینے بھی لگوا دیں گے انشاءاللہ، یہ ضرور ہم کروا دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ساتھی ہیں ہم نہیں لگوا، ان کا اخلاص ختم ہو جائے گا کیا ہوگا۔ ایسے ساتھی ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگ رہے تھے، بیوی نے 3 دن لگائے، چلے کئی بار لگ رہے تھے، ساتھی تھک گئے تشریفیں کرتے کرتے، نئے ساتھی پرانے ساتھی، لیکن اللہ نے عورت کو ذریعہ بنایا تھا۔ بیوی کے 3 دن لگ گئے، شوق پیدا ہوا، بیوی نے کہا دوبارہ چلنا ہے، دوبارہ لگ گئے، 3 بار لگ گئے، کہا اگلی ترتیب کیا ہے کہ اگلی ترتیب اشرف کی ہے، 10 دن لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے میں 10 دن بھی لگاؤں گی۔ 10 دن لگانے کے بعد بریک لگ جائے، وہ بریک اس لیے لگے کہ میاں جی کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے تھے۔ بیوی کو تو شوق تھا کہ میں جتنے بھی اس کا مثال ہے بخاری تک پڑھنا ہے مثال ہے، لیکن بریک اس لیے لگ گئے کہ 4 مہینے شرط ہے مستورات میں چلا لگنے کے لیے، اور میاں جی کے ابھی 4 مہینے نہیں لگے۔ تو جو بیوی پہلے روکتی تھی جانے کے لیے اب وہ خود تیاری کر رہی ہے، کوئی بات نہیں ہفتے سے پہلے کپڑے نہیں سلیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ تو 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے میں جاؤ۔ 22 چلے لگا ہوا ساتھی، 22 چلے لگا ہوا ساتھی، ہم سال ساتھی تشکیلیں کر کر کے تھک جاتے تھے، نیت کر کے جاتا واپس چلے جا جاتا، لیکن جب بیوی نے کہا پورے سال میں کہتی رہی کہ ہفتے سے 4 مہینے پورے کیے بغیر نہیں آنا ہے، تو اس کی ہمت نہیں ہوئی 4 مہینے کیے بغیر آ گیا، 4 مہینے پورے کر کے ہی آیا۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ان کی فکر کر لی تو اللہ نے چاہا تو یہ ایک کو 2 کو نہیں پورے خاندان کو اللہ نے چاہا تو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ یہ کنارے پر لگا کر نہیں چھوڑتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، برائی کا ارادہ کیا، قوم کو ڈبونے کا ارادہ کر لیا، تو وہ بزرگوں کو کنارے پر لگا کے چھوڑی، پوری قوم کو برباد کروا دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے برائی کا ارادہ کیا، نافرمانی کا، بے ایمانی کا، پوری قوم کو ڈبو کر کے برباد کر کے دکھایا، پوری قوم کو برباد کروا دیا نوح علیہ السلام کی۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے، نیکی کا ارادہ کیا تو دیکھو کیسا ساتھ دیا ہے آپ کا، کیسا ساتھ دیا ہے۔ جن نبیوں نے اپنے وقت جن نبیوں کا ساتھ ان کی بیویوں نے دیا ہے، اللہ نے ان کی شریعت کو، ان کے دین کو خوب پھیلایا، خوب ان سے کام لیا، اور جن کی گھر والیوں نے ساتھ نہیں کیا، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے سارے 900 سال تک 910 سال تک مسلسل محنت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ مفتی شفیع صاحب معرفت القرآن میں گرمی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور 910 سال تک لگاتار محنت کری تھی، انہوں نے لگاتار محنت کری تھی۔ قرآن میں 950 سال کی عمر ہے ان کی، فَلَمْ يَتَّخِذْ فَلَمْ إِلَّا 50 عاما، 40 سال میں نبوت ملی، اور 910 سال تک، یعنی ایک پیڑ گزر گئی، دوسری پر محنت کری، دوسری گزر گئی، تیسری پر، یہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر ملی تھی، ورنہ ان کے قوم کی اتنی عمر نہیں تھی۔ کتنی نسلیں گزر گئی، انہوں نے محنت نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی نافرمان تھی، تو ایمان کتنے لوگوں کا ہے؟ 910 سال کے اندر صرف 80 لوگ ایمان لے کر کے آئے، مرد و عورت دونوں ملا کر 80-82، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے دنیا میں؟ 63 سال دنیا کے اندر رہے۔ کتنی عمر میں نبوت ملی؟ دعوت کی محنت کب شروع کری؟ 40 سال میں نبوت ملی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کس نے؟ گھر والی نے ساتھ دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تیار ہو گیا، بیوی کا ساتھ۔ اس لیے ہم سنگل نہیں چل رہے ہیں۔ مفتی عمران صاحب کہتے ہیں ون وے نہیں، ساتھ میں لے کر چلیں۔ جو بنایا اللہ نے ان کو ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ ہاں یہ کہ مستورات کی جو ترتیب ہے
مردوں کی ترتیب سے الگ ہے. مرد ہر مہینے 3 دن لگائے، مستورات 3 مہینے 3 دن لگائیں گی. مرد ہر سال 4 سے چلے لگائیں گے، مستورات کی ترتیب 3 سال کے چلے کی ہے. مرد جو ہے وہ مردوں کا اشرا، مستورات کا سال کا اشرا ہے، مردوں کا سال کا چلہ ہے. ان کی ترتیب کے اعتبار سے وقت لگائے، لیکن وہ جو 3 مہینے میں ایک بار فکر لے کر کے آئیں گے وہ ہمارے ہر مہینے کی فکر سے آگے بڑھیں گے ہوگی انشاءاللہ. وہ 3 سال کے چلے میں جو فکر لے کر کے آئیں گے وہ ہمارے سالانہ چلے میں فکر بڑھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھر کی مستورات کی ہم فکر کریں گے، ان کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں. پھر دیکھو آپ کے بیٹے، آپ کی اولادیں، آپ کی گودوں سے، آپ کی مستورات کی گودوں سے نکلنے والے یہ عورتوں کی گودوں سے ہی تو نکلے. اور آسمان سے تھوڑی کرتے تھے. خواجہ محمد الدین بختیار کامل رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، بایزید بستامی، یہ بڑے بڑے اللہ والے ہیں. کہاں سے آئے گے یہ؟ کس نے بنایا ان کو اللہ والا؟ کوئی آسمان سے نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے یہ ولی نہیں بن گئے تھے. ان کی ماؤں کی تربیت نے ان کو ولی اللہ بنایا ہے. ان کی ماؤں کی تربیت نے ان کو ولی اللہ بنایا ہے. ماں کی زندگی میں دین ہوگا، وہ بچوں کو زندگی دین سکھائیں گی، اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، استحضار سکھائیں گی. خواجہ محمد بختیار کامل رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ کی تربیت کری ان کی، اللہ سے تعلق ہوا ان کا. بچپن کے اندر 15 سالوں کے حافظ نکلے میرے بزرگوں. ابھی بولنا نہیں آنا، زبان سے ہم جملے نہیں نکل رہے، لیکن ماں نے قرآن پاک کے حافظہ کی. بچے کو پڑھنے جب داخل کرا تو امام صاحب نے، پڑھانے والوں نے جب سننا شروع کیا 15 پاروں کا حافظ، وہاں سے پوچھا کیسے حافظ ہوا؟ کہا میں 15 پاروں کی حافظہ ہوں، لیکن جب سے یہ میرے عمل کی شکل میں میرے پیٹ میں میرا اس وقت سے لے کر اور اس کو جب تک میں نے پرورش کری ہے، اس کو دودھ پلایا تو قرآن سنایا تو قرآن سنایا، میں نے اس کے کانوں میں اللہ کے کلام کے علاوہ کسی چیز کو جانے نہیں کیا. اس لیے اس کی جب زبان کھلی تو یہ 15 پاروں کا حافظ تھا. 15 پاروں کا حافظ. خواجہ محمد الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اللہ کیوں پڑا؟ اس کی برکت تھی. کبھی بغیر بسم اللہ کے مارے دودھ نہیں پلایا تھا، کبھی بغیر بسم اللہ کے مارے دودھ نہیں پلایا. 2 رکعت پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، ان کی برکتیں تھی. آج کی باتیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، گانے گاتے ہوئے بچوں کو دودھ پلا لیے، گالیاں بکتے ہوئے چمن خوڑی ہے، غیبتیں کرتے ہوئے دودھ پلا لیے، تو ایمان اترے گا اس کے اندر یا گالیاں اتریں گی بچے کے پیٹ کے اندر؟ اس کی زبان لا الہ الا اللہ تو کھلے گی یا اس کی زبان گالیاں بکتے ہوئے کھلے گی؟ اور آج یہی ہو رہا ہے، بچے کی زبان کھلتی ہے، بچہ گالیاں رکھتا ہے اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ہمارا بچہ بولنے لگ گیا. یہ خوش ہونے کا نہیں، تو رونے کا مقام تھا. اس بچے کی زبان کھلنی تھی اللہ اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، قرآن سے، لیکن آج اس کی زبان کھل رہی ہے کس سے؟ جو ماں باپ کے وقت تھے اسی سے اس کی زبان کھل رہی ہے. قیامت کے دن کی زبان پکڑے گا یہ بچہ، اور یہ بیوی ہمارا پکڑے گی. سارے سوچنے پورے کر دیے، مہنگا سے مہنگا جوڑا بھی لایا، اچھے سے اچھا کھانا بھی لایا، عمدہ سے عمدہ گاڑیوں میں بٹھایا، لیکن اگر نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا. کبھی سنی اپنی بیوی کے تیار درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، نماز کے فرض، وضو کے فرض، غسل کے فرض سنائے کہ کیوں نہیں سنا؟ کون سنے گا؟ کوئی دیر میں مانگ کے سنے گا میری ماں سے، میری بیٹی سے، میری بہن سے، میری بیوی سے؟ ہمیں فکر کرنی ہے، مجھے فکر کرنی ہے. ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلیں گے، ان کی نمازیں پڑھیں گی، دین سیکھیں گی، ورنہ قیامت کے دن میرے بزرگوں یہ اللہ میاں سے کہیں گی، اللہ میاں بیوی بھی، بیٹی بھی، ماں بھی، بہن بھی روکیں گی، پکڑ لیں گی، جانے نہیں دیں گی، چاہے آپ کتنے بڑے دیندار ہو، کتنے بڑے اللہ بھی ہو، جانے نہیں دیں گی. اے اللہ ساری ضرورتیں ہمیں پوری کریں گے. اس کی کھانے کی ضرورت ہم سے پوری ہوگی، اس کی پینے کی ضرورت، اس کے لباس کی ضرورت، اس کی خواہش، اس کی حاجت، اس کی ساری ضرورت ہم سے پوری ہوتی تھی، لیکن اس نے ہماری سب سے بڑی ضرورت سے ہمیں محروم کر دیا.
بھی لگوائے. اور میں نے کے سفر کر لیا, کبھی مجھ سے اپنے مشکلات کے ہفتے والی تعلیم میں نہیں بھیجا, کبھی گھر میں لے کر کتاب کی تعلیم نہیں کرائی. مجھے کیا پتا تھا کہ دین کیا ہوتا ہے, نماز کیا, قبر کیا, عشر کیا. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. میں تو اس کے گھر کی لوگوں بنی رہی زندگی میں. اس کو جنت میں بھیجے گا, اپنے جہنم میں بھیجے گا. اللہ میاں اس کی وجہ سے میں جہنم میں جائے گی, اس کو بھی میرے ساتھ کر لے جائے گی. ساتھ میں بیوی لے جائے گی, ماں لے جائے گی, بیٹی لے جائے گی, خود لے جائے گی. ان کی فکر کریں, ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلیں. نیت کرو انشاءاللہ. ہر مہینے اپنے 3 دن مسجد اور جماعت کے ساتھ, اور ہر تیسرے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک اپنی مستورات, میرا مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے گا. اور میرا مستورات صرف بیوی کو نہیں کہتے. وہ سارے ساتھی سوچتے ہیں میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی ہے, یا شادی ہوئی ہے تو میری بیوی جانے کے لائق نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, روٹی پیتے ہیں, یا کوئی معذوری ہے. محرم خالی بیوی کا نام نہیں ہوتا. محرم میں آپ کی جو شرعی محرم ہے, جس سے زندگی میں کبھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ سب آپ کی شرعی محرم ہے. ان میں سے کسی کے بھی ساتھ آپ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ, اپنی شادی شدہ بہن کے ساتھ, شادی شدہ بیٹی کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے ان کے شوہر کی اجازت ہو. اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں. اپنی بھوکوں کے ساتھ جاؤ, خالہ کے ساتھ جاؤ, دادی کے ساتھ جاؤ, نانی کے ساتھ جاؤ. اتنی ساری محرم ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں مسئلہ پورا کے لیے لگاؤں. کوئی کہہ نہیں سکتا. اگر بیوی معذور ہے تو اتنے ساتھیوں میں سے تو کوئی ہوگا, کسی کو بھی تیار کرے. خالہ کو کر لیا, بھوکوں کو کر لیا, نانی کو کر لیا, دادی کو کر لیا. بہنوں سے اجازت لے کر کے بہن کو جماعت میں لے جاؤ, بہنوں سے اجازت لے کے بڑی بہن کو لے کر ساتھ میں. لیکن نیت کرو انشاءاللہ, ہمیں ان کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی گھر والیوں کی فکر کریں, اپنی بچیوں کی فکر کریں, ان کو دین سکھائیں, ان کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں. بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ لگی بات میں, لیکن اللہ کا شکر ہے بیرون کا سفر کر کے آ گئی, دل پہ لے لیا, اللہ نے آسان کر دیا. ابھی بھی الحمدللہ ہماری جگہوں کی بہت ساری جماعتیں, اللہ کا شکر ہے مستورات کی بھی, 3 دن کی, عشرے کی, ضلع کی, بیرون کی جماعتیں بھی مردوں کی مستورات کے اللہ کا شکر ہے کام کر رہی ہیں. ہم بھی نیت کریں, سارے ساتھ نیت کرو انشاءاللہ. جن کی جن کا جو بھی صاف پورا ہو گیا وہ آگے بڑھنے کی نیت کرے, جنہوں نے ابھی قدم ہی نہیں رکھا